بیت المقدس جو گزشتہ چند دنوں سے لہو لہو ہے، نہتے مسلمانوں پر دوران نماز تراویح اسرائیلی دہشت گردوں کا حملہ اور اس کے بعد مسلسل اسرائیل کی جانب سے ظلم و ستم جاری و ساری ہے۔ آج کا یہ پروگرام اور آج کی یہ ٹرانسمیشن خاص کر ہماری فلسطینی ماؤں بہنوں بھائیوں کے نام ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم ان تمام تر باتوں کو ذکر کریں گے کہ جو اب تک فلسطین کی تاریخ کے حوالے سے ہیں، جو موجودہ صورتحال ہے اور آئندہ کا جو لاہ عمل امت مسلمہ کے لیے ہونا چاہیے، انشاءاللہ العزیز اس پہ بات کی جائے گی۔ میں ابتداً اس مقدس سرزمین کی اہمیت اور افادیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ارض المنشر اور ارض المحشر ہے، یعنی اسی جگہ میدان محشر قائم ہوگا اور اسی جگہ سے لوگ منتشر ہوں گے جنت اور دوزخ کی جانب۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آسمانوں کے راستے کھولے جاتے ہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آسمانوں کا سفر کرایا گیا، تو اسی مقدس سرزمین سے آپ کو لے جایا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مقدس سرزمین اور اسی مقام سے آسمانوں کی جانب چل پڑے، اور روز محشر بھی لوگ اسی مقام سے اور اسی سرزمین سے آسمانوں کی جانب نکلیں گے۔ ایک ایسا مقام اور ایک ایسی سرزمین کہ اب تک اس مقام اور اس سرزمین کے حصول کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں لڑی گئی ہیں، اور یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو تینوں مذاہب، تینوں الہامی مذاہب کے نزدیک انتہائی مقدس اور محترم ہے۔ اگر یہودیوں کی بات کی جائے تو کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہاں اپنی سلطنت کا قیام کیا، اور جناب سلیمان علیہ السلام نے وہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی، تو کنگڈم آف ڈیوڈ کا قیام، یہ جو اب ستارہ دیکھتے ہیں اسرائیل کے پرچم پر، یہ کنگڈم آف ڈیوڈ کا قیام یہودیوں کا اصل مقصد ہے، اور اسی کے لیے اگرچہ وہ ڈیوڈ کے بجائے کنگڈم آف ڈیول کی طرف بڑھ چکے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انبیاء کا جو پیغام تھا اسے تو وہ بھلا چکے ہیں، اور یہ وہ قوم ہے جنہوں نے بنی اسرائیلی جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا ناحق۔ تو یہودیوں کے اعتبار سے یہ جگہ اس لیے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ جگہ مقدس ہے۔ اگر بات کریں عیسائیوں کی تو یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی۔ محراب زکریا اسی بیت المقدس میں موجود ہے، مسجد الاقصیٰ کے اندر، جہاں آپ کی پرورش ہوئی اور جہاں آپ پر آسمان سے کھانا نازل کیا جاتا تھا، اور اسی سرزمین مسجد الاقصیٰ میں حضرت مریم علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور وہاں آج ایک بہت بڑا چرچ موجود ہے جو عثمانی دور میں وہاں تعمیر کروایا گیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی ہے اور جائے وفات بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی جو وفات کرسچینٹی کے نزدیک، ظاہر ہے ان کے نزدیک تو آپ انتقال کر چکے تھے، لیکن مسلمانوں کے نزدیک یہ تھا کہ آپ کو نہ صلیب دی گئی اور نہ قتل کیا گیا، لیکن معاملہ مشتبہ ہو گیا، آپ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے۔ تو ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی وفات بھی وہیں ہوئی، اور حضرت عیسیٰ نے جو آخری کھانا لاسٹ سپر روم، یہ بھی مسجد اقصیٰ کے اندر ایک کمرہ موجود ہے، حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کے ساتھ آخری مرتبہ وہاں کھانا کھایا تھا، اور جس مقام پہ حضرت عیسیٰ کو صلیب دینے کی کوشش کی گئی تھی، وہاں مسجد اقصیٰ سے کچھ فاصلے پر یہ مقام موجود ہے، وہاں بھی ایک بڑا چرچ کرسچن نے تعمیر کیا ہے۔ مسلمانوں کی اگر بات کی جائے تو مسلمانوں کے لیے جگہ اس لیے اہمیت کی حامل ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے معراج پر تشریف لے گئے۔ اسی مسجد الاقصیٰ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی، اور اسی مسجد الاقصیٰ کا ذکر قرآن کریم نے بھی کیا، اور کہا بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ برکتیں دراصل مزارات انبیاء ہیں۔ اور اس کے علاوہ مسلمانوں کا یہ قبلہ اول بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارض المنشر اور ارض المحشر بھی فرمایا ہے۔ ارض فلسطین پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 15 ہجری میں مسلمانوں نے بغیر کسی جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فتح کیا۔ اس کے بعد عیسوی 1099 عیسوی تک یہ سرزمین اور یہ مقدس مقام مسلمانوں کے پاس رہا، پھر عیسائیوں کا اس پر قبضہ ہو گیا 1099 عیسوی میں، مگر قریباً 100 سال سے پہلے ہی حضرت فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1187 کے اندر 583 سن ہجری بمطابق عین شب معراج کی رات، یعنی 27 رجب کی رات کو ایک مرتبہ پھر بیت المقدس کو فتح کیا، اور فاتحانہ شان کے ساتھ آپ عین شب معراج اس مقدس مقام میں داخل ہوئے، اور آپ نے وہاں ممبر کا قیام کیا، اور وہاں نماز ادا کی گئی اور اذان دی گئی۔ ماضی قریب میں 1967 میں ایک جنگ کے موقع پر پھر یہ مقدس سرزمین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی، اور اب تاحال اس سرزمین پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ جب سے یہودیوں کے قبضے میں یہ مقدس سرزمین آئی ہے، تب سے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، 67 سے لے کے اب تک کا وہ تمام کا تمام دورانیہ یقیناً وہ اہل نظر کی آنکھوں میں ہے۔ جس قسم کا ظلم اور ستم اور جس قسم کے وحشیانہ انداز مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں نے اپنایا ہوا ہے، اس تمام تر موضوعات پر انشاءاللہ العزیز
آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ میرے محترم اسکالرز یہاں موجود ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت پینل الحمدللہ آج عباسی پروڈکشن پر موجود ہے. سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گا پاکستان کونسل آف یوتھ کے پریزیڈنٹ ہیں پروفیسر انجینئر سید محمد عمید احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. السلام علیکم عمید بھائی, خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو عباسی پروڈکشن کی جانب سے, اور اپنی جانب سے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف فرما ہوئے. دوسرا ہمارے مہمان, ان کا تعلق بھی پاکستان کونسل آف یوتھ سے ہے, موٹیویشنل اسپیکر ہیں. بہت سارے ماشاءاللہ لوگ انہیں سنتے پسند کرتے ہیں. بہت زیادہ ورک ہے ان کا سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. جناب شعیب سمیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان کونسل آف یوتھ کے چیئرمین بھی ہیں اور فاؤنڈر بھی ہیں. آپ نے بھی آج تشریف فرمایا, وائس چیئرمین بھی ہیں ماشاءاللہ, تشریف فرما ہوئے ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. انہی کے ساتھ ناظرین محترم ابن پاکستان ویلفیئر کے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, اور بہت ساری خدمات دینی مذہبی اور سماجی ماشاءاللہ عرصہ دراز سے سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے بھائی محترم محمد فراز رضا صاحب, آپ بھی تشریف فرما, آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اپنی جانب سے اور عباسی پروڈکشن کی جانب سے. سب سے پہلے آج کی گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا شعیب سمیع صاحب سے. شعیب بھائی ارشاد فرمائیے گا, موجودہ جو تمام تر صورتحال ہے فلسطین کے اندر, جو اسرائیلی ظلم اور بربریت ہے, ایک طرف تو وہ ہے, دوسری جانب یہ جو 67 سے قابض ہے یہودی فلسطین کے اندر, اور اب تک مسلمان اس پر کچھ کر نہیں سکے, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ماؤں بہنوں کی عصمتیں پامال کی جاتی ہیں, ہمارے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے, اور اس مقدس سرزمین کی بے حرمتی کی جاتی ہے جسے مسلمانوں نے اپنا قبلہ اول کہا ہے. تو کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے, اور کروڑ درود ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے. بے شک ابھی ہم یہاں پہ آپ نے بہت اچھی تفسیر جو اس کی بتائی ہے تفصیل میں, بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے, اور ہم یہاں بیٹھ کے بات اس طرح سے کر رہے ہیں کہ کوشش جو میں سمجھ رہا ہوں, اول تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہم مسلمان پیدا ہوئے اور مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے, اور بہت فخر محسوس ہوتا ہے. اور الحمدللہ ہم جس طرح سے رہ رہے ہیں, ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اور اگر ہم بات وہاں کی کرتے ہیں فلسطین میں جو ابھی اس وقت ہو رہا ہے, اور یہود قابض ہوئے ہوئے اور مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ثمر کی ہے کہ مسلمانوں کو یکجہتی کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے ایک جگہ جمع ہونا ہے. اور ہم ابھی تک یہی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک بیان تو کچھ کے آ رہے ہیں, آنا تو سب کے چاہیے تھے, اور تمام ممالک کی جو افواج ہے, ٹھیک ہے, جو مسلمان ممالک کی, ان کو جمع ہونا چاہیے اور اس بات پہ ایکشن لینا چاہیے. تبھی ہم پہ مسلسل حملے آہستہ 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 ہو رہے ہیں, لیکن مسلمان کیا کر رہا ہے, کوئی جواب نہیں دے رہا. ہم لوگ کس بحث میں لگے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں. کوئی ایک مخصوص طبقہ کسی جماعت کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اتنی بات کرتے ہیں, سمجھ گئے ہوں گے آپ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں, وہ گن کے مقابلے میں پتھر استعمال کر رہے ہیں. بالکل وہ پتھر, ان کا وہ ایک پتھر یہ ہماری بڑی بڑی ٹیکنالوجیز پہ بھاری ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو آپ کا جو سوال تھا وہ امت, ابھی ہمارے پاس امت ہے ہی نہیں. تصور امت کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ کا سوال اس سے بھی متصل تھا کہ ہمیں کرنا بھی کیا چاہیے, اس پہ ہم آگے گفتگو کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن آج کا جو سب سے بڑا المیہ ہے آگاہی, نالج. ہم نے اپنے لوگوں کو کتنی نالج دی, ہمارے محراب و ممبر سے کتنا ایجوکیٹ کیا گیا, ہمارے اسکول کالجز کے اندر جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے اس نصاب نے ہمیں یہ امت کا تصور کتنا سمجھایا. صحیح فرمایا. ہمارے طالب علم کو بچپن سے لے کر میٹرک تک, میٹرک سے لے کے ماسٹرز تک, ایم فل تک, اس کو اگر اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے, اس کو اگر اس کا دین پڑھایا جا رہا ہے, وہ دین بھلے اس کا اسکالر پڑھا رہا ہے, اس کا پروفیسر پڑھا رہا ہے, یا وہ دین اس کا قاری پڑھا رہا ہے, اس کا امام, اس کی مسجد کا خطیب پڑھا رہا ہے, یہ دین پڑھانے والے نے ہمیں کلموں سے آگے کیوں نہیں بڑھنے دیا, ہمیں اس سے آگے لے کے کیوں نہیں گئے, ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ امت کا تصور کیا ہے, اس امت کے اندر ہمارا کردار کیا ہے. ہم اچھے خوشلان ثناخواں بن گئے, ہم اچھے مقرر بھی بن گئے, ہم اچھے مسلمان کیوں نہیں بن پا رہے, ہم اچھے مومن کیوں نہیں بن پا رہے. سوالیہ نشان ہے. جب ہم مومن, دیکھیں پروڈکشن جب مومن پہ آ کے رکی ہوئی آپ کی, ہم مومن ہی پروڈیوس نہیں کر رہے, ہم مومن ہی بنا رہے, تو امت تو پھر آپ بھول جائیں. جب امت کا تصور ہی نہیں ہے تو پھر آپ 57 اسلامی ممالک ہوں یا 570 اسلامی ممالک ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ایمانی نہیں ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, نالج, آگاہی. دیکھیں آگاہی آپ کے اندر شعور بیدار کرتی ہے,
اور پھر یہ شعور ہی آپ کی تمام تر باتوں کی مرشد ہے. بالکل. شعور ہی آپ کے راستے آسان کرتی ہے, شعور ہی آپ کو منزل تک لے کے جاتا ہے. انسان کا جو سب سے پرائم کوالٹی ہے انسان کی, وہ اس کا شعور ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ہمارے اندر آگاہی نہیں ہے, اس وجہ سے ہمارے اندر شعور نہیں ہے. ہم اپنی بالکل بنیادی ضرورتوں سے بالکل پیچھے ہیں. نہ ہم نے نالج پہ کام کیا, نہ ہم نے انسانوں کو شعور دینے کے لیے کام کیا. تو اس کا خمیازہ ہم اس صورت میں بھگت رہے ہیں کہ آج سوشل میڈیا پہ فلسطین ٹاپ ٹرینڈ تو ہے, لیکن معذرت کے ساتھ یہ جو 3.5 ملین کا ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے مجموعی طور پر, بالکل اس ٹاپ ٹرینڈ کے اندر اگر آپ ایک پول کروا لیں کہ مسئلہ فلسطین ہے کیا, تو کسی کو نہیں پتا. صحیح, آگاہی کی کمی, کسی کو نہیں پتا. آج سے کچھ سال پہلے 2016 کے اندر بھی فلسطین کا مسئلہ ہوا تھا, تو میں خود مائک لے کے روڈ پہ نکلا تھا. میں نے ایک سروے کیا تھا اکمل بھائی. اس سروے میں نے اگر 100 لوگوں کا انٹرویو روڈ پہ کرا کھڑے ہو کے, تو 100 میں سے 99 کو نہیں پتا فلسطین کا ایکچوئل مسئلہ کیا ہے. ان کو صرف یہ پتا ہے کہ فلسطین پہ اسرائیل حملہ کر رہا ہے, اسرائیل فلسطین پہ حملہ کر رہا ہے, تو اس لیے ہم اس فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو کچھ نہیں پتا کہ فلسطین کہاں سے چلا تھا, فلسطین کے ساتھ کیا کیا ہوتا آیا ہے. اسرائیل جو کہ آج سے 100 سال پہلے تصور نہیں تھا اسرائیل کی ریاست کا. بالکل. ہمارے علماء کرام نے اتنی محنتیں کی اس ٹائم قیام پاکستان سے پہلے کی. اگر آپ تقریر اٹھائیں ہمارے علماء کرام کی, تو ہمارے علماء کرام تو ہنستے تھے. لوگ جب یہ سوال کرتے تھے کہ اسرائیل اسٹیٹ بنانے کی بات کریں, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. صحیح, اسرائیل اسٹیٹ بن ہی نہیں سکتا. لیکن پھر یہ منظر بھی آسمان نے دیکھا کہ اسرائیل اسٹیٹ بن گیا. بالکل. اور نہ صرف بن گیا بلکہ پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک نے اس کو قبول بھی کر لیا. بالکل ایسا ہی. تو مجموعی طور پر اکمل بھائی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہمارا باہر نکلنا, ہاتھوں پہ ربن باندھنا, گلے میں اسکارف ڈالنا, ڈی پی چینج کرنا, پوسٹیں لگانا, اس سب سے کچھ نہیں ہونے والا. صحیح, کچھ نہیں ہونے والا. اگر آپ ایجوکیٹ نہیں ہیں مسئلے کے ساتھ, جی بالکل نماز کی طرح ہے, اگر آپ کو نماز کے مسائل نہیں پتا, نمازیں پڑھتے رہیں, آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی. صحیح فرما رہے ہیں, کیونکہ آپ کو یہی نہیں پتا اس میں کیا غلطی ہے کیا صحیح ہے. صحیح فرما رہے ہیں. تو ہمارے دین کا نظام ہی ایجوکیشن کے اوپر کھڑا ہوا ہے, تو ہمیں ایجوکیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ فراز رضا بھائی نے, بہت ہی زبردست موضوع کی طرف توجہ دلائی. ناظرین کے ایجوکیشن پہ اور آگاہی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. واقعتاً ایسا ہی ہے کہ آج کا مسلمان وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, وہ روزے بھی رکھ لیتا ہے, وہ دیگر دینی کام بھی کر لیتا ہے, بیان سن کے ماشاءاللہ سبحان اللہ اور نعرے بھی بلند کر لیتا ہے. لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ نماز کے مسائل کیا ہیں, روزہ رکھنا ہے تو اس کی فرضیت کب ہوئی, کس طرح ہے, روزے کا مقصد کیا ہے, تو اس مسلمان کو افسوس کے ساتھ اس نے روزے کو شاید یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس صبح جو کھانا چھوڑنا ہے سحری میں اور افطاری میں کھانا کھا لینا, یہ روزہ ہے. نماز بس آئے اور 5 وقت سجدہ کیا, یہی نماز ہے. تو افسوس کے ساتھ جو مقصدیت ہے دین کی اصل, اس سے ہم کھو چکے ہیں. ماضی قریب میں جس شخص نے ہمارے بالخصوص خطہ بر صغیر میں اور بالعموم پوری دنیا میں آگاہی فراہم کی, وہ شخصیت ہے شاعر مشرق حکیم الامت حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی. جناب اقبال نے سب سے زیادہ آگاہی فراہم کی لوگوں کو, اور اسی آگاہی کا یہ نتیجہ تھا کہ پاکستان بھی معرض وجود میں آیا. میرے ساتھ جو شخصیت اس وقت موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد عمید احمد صاحب, مختلف یونیورسٹیز میں مختلف اداروں میں جاتے ہیں, لیکچرز دیتے ہیں, اور اقبال کے حوالے سے ان کی ایک بڑی گہری ریسرچ ہے, بڑی سوچ رکھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ فراز بھائی نے جو بات کی اسے آپ کنٹینیو کریں, اور اقبال کے نظریات کی روشنی میں ہمیں اس بات کی آگاہی دیں کہ اقبال نے ہمیں کیا بتایا اور کیا سمجھایا, اور کیا اقبال کے بتائے ہوئے پیغام پہ آج کا نوجوان عمل پیرا ہے. اور ایک سوال میرا یہ بھی کہ کیا اقبال کو ہم نے اب تک اس مقام پہ سمجھا بھی ہے جس مقام کی شخصیت وہ تھی. ذرا ارشاد فرمائیے اس پہ, نوجوان آپ کو سن رہا ہے. سب سے پہلے اس مسئلے کی جڑ کی طرف جانا چاہیے. بالکل. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے امت کو اتحاد کی ضرورت ہے, بالکل, تو سلطنت عثمانیہ کے دور میں چلتے ہیں اور مسلمانوں کی خلافت کا زمانہ ہے, اور جتنے بھی اسٹیٹس ہیں وہ ایک حاکم کے اندر ہیں. صحیح. اور وہاں پر بارڈر کا کوئی تصور نہیں. آج ہم سرحدوں میں بڑھ گئے. وہ نظریہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قومیت اسلام کے حوالے سے دیا تھا, ہم نے اس نظریے کو فراموش کر دیا. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اس امت کے اتحاد کی ترکیب کو بیان کرتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اس ترکیب کو جب بیان کرنے پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ سمجھا مغرب کے نظریے کے مطابق کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں, یعنی ایک سرزمین پر رہنے والے لوگ
وہ ایک مملکت کا حصہ بن گئے. یہ تو وہ نظریہ تھا جو کہ یورپ سے آیا تھا. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اس نظریے کو رد کرتے ہیں. اچھا، ملت اوطان سے نہیں بنتی. بالکل، وہ کہتے ہیں اگر ملتیں اوطان سے بنتی، اگر ایک جگہ پر رہنے والے ایک ہی ملک کے افراد ہوتے، ایک قوم کے افراد ہوتے، تو ابو لہب سے کیا اختلاف تھا؟ اللہ اکبر. وہ تو رشتے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا لگتا تھا. اعلیٰ مثال دی اقبال نے. تو اقبال نے جب اس نظریے کو سمجھانے کی کوشش کی تو کہتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور علامہ اقبال اس وطن کے بت کو ڈھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو مسلم امہ سے یہ خطاب کیا کہ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترش وائے صنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اور میں نے اقبال سے پوچھا کہ اقبال اگر ہمارے پاس یہ نظریہ یورپ کے نظریے سے مختلف ہے تو آپ مجھے 2 اشعار میں سمجھائیں کہ وہ کیا نظریہ ہے جسے امت مسلمہ کو اپنے دلوں میں نافذ کرنا چاہیے. تو اقبال نے کہا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. کہ مسلمان اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ افریقہ کا مسلمان ہو، وہ سعودیہ کا مسلمان ہو، وہ مصر کا مسلمان ہو، وہ پاکستان کا مسلمان ہو، اقبال کہتے ہیں وہ سب ایک ہی قوم کے افراد ہیں. تو میں نے اقبال سے کہا اقبال اب مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تو کہتے ہیں نظارہ دیرینہ زبانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. اور پھر کہتے ہیں گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. تو اقبال نے جب ہمیں اس نظریے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے تو ترانہ ملی میں اقبال کہتے ہیں کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، پھر کہتے ہیں مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. اللہ اللہ. تو اقبال نے کہا کہ اس وطن کا جو نظریہ جو کہ یورپ سے تمہیں ڈھانے کے لیے آیا ہے، تمہیں اس نظریے کو چھوڑنا ہوگا. یہ جو انگریز نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اسٹیبلش کی ہے، یہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے ہی تو کی تھی. تو آج جب فلسطین میں مسئلہ کریٹ ہوتا ہے، جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، تو عربی کہتا ہے یہ تو ان کا مسئلہ ہے، پاکستانی کہتا ہے یہ تو کسی دوسرے شخص کا مسئلہ ہے. بلکہ اقبال تو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبہ ہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. بالکل صحیح فرمایا. تو اقبال جب اس نظریے کو بیان کرنے پہ آتے ہیں تو میں نے اقبال کی بارگاہ میں پوچھا کہ اقبال فلسطین کے مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں اور روز اسرائیلی دہشت گرد ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں اور بھائیوں کو شہید کرتے ہیں. تو اقبال سے جب میں نے یہ عرض کیا تو اقبال نے مجھ سے کہا کہ تمہاری امت کے افراد اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں، وہ کیا اسٹیپ لے رہے ہیں. تو جب میں نے اپنے اطراف میں نظریں گھما کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے حکمران اقوام متحدہ سے سوال کر رہے ہیں اللہ کہ وہ اس امن کو نافذ کرے، وہ اس مسئلے پر روشنی ڈالے. تو میں اقبال کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے اقبال سے کہا اقبال آپ 1938 میں ہم سے رخصت ہوئے تو آپ نے اقوام متحدہ کا نقشہ نہ دیکھا. تو اقبال کے زمانے میں 1937 کا زمانہ ہے، 1 سال پہلے اقوام متحدہ کا ڈھانچہ جینیوا کے نام پہ مشہور ہے اور جینیوا کے نام سے موجود ہے. تو اقبال اپنی نظم فلسطینی عرب سے میں ہم سے خطاب کرتے ہیں اور تمام فلسطینی بھائیوں کے جذبات کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تیری دوا نہ جینیوا میں ہے نہ لندن میں ہے. اچھا تو اقبال نے کہا کہ یہ جینیوا جو ہے یہ کفن چوروں کی تنظیم ہے. اللہ اللہ. علامہ اقبال 1937 میں اپنی نظر فراست سے اس وقت اس کے کردار کو دیکھ رہے تھے. کیا بات ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں تیری دوا نہ جینیوا میں ہے
نہ لندن میں ہے. تو اقبال نے اس وقت اپنی نظم میں فلسطینی عرب جس کا ٹائٹل ہے اس میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب تک تم اتحاد و اتفاق کا دامن ہاتھ میں نہیں تھامو گے اسی طرح دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہو گے. اور اقبال نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. کہ اقبال نے جب ہم نے اقبال سے سوال کیا کہ اقبال قوموں کی تقدیروں کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے, اقبال قوموں کی تقدیریں بنتی کیسے ہیں, تو اقبال نے اس کا جواب دیا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول تاؤس و رباب آخر. اور اقبال نے جب نصیحتیں کرنے پہ آئے تو امت کے افراد کو یہ بتایا ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سر دارا, اور دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اور اس حال کی سچویشن کو اقبال بیان کرتے ہیں کہ دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اور امت مسلمہ کے 57 حکمرانوں سے خطاب کر رہے ہیں, کہتے ہیں اللہ کو پامرد دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اللہ. پھر اس کے بعد کہتے ہیں تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا, مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. تو اقبال اپنے پیغام میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب تک تم نے اتحاد و اتفاق کا دامن نہیں تھاما, حضور کے دین کو آپ کی شریعت کے نفاذ کو عملی جامہ نہیں پہنایا, تب تک تم اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہو گے. اور اقبال کے ایک شعر پر اپنی ساری گفتگو سمیٹتا ہوں تو اقبال کہتے ہیں فاق کا کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, کیا شعر ہے یہ, فاق کا کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کہ اس کو اگر مارنا ہے تمہیں اسے شہید کرنا ہے, تمہیں اسے فلسطین اور برما میں مارنا ہے, یہ گولیوں اور توپوں سے نہیں مرتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو ہے سینے سے سلب کر. کہتے ہیں فاق کا کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اور پھر کہتے ہیں کہ اقبال جب یہ امت مسلمہ کے لیے اتنی خوب ایمان سے بھرپور باتیں کرتا ہے تو شیطان کے جو مقاصد ہیں ان کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آنکھ تیز, ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال. اللہ اکبر. یہ جو اقبال نے شیطان کے چیلوں کو جو مشورے دیے گئے تو اس میں یہ ساری چیزیں تحریر کی ہیں ون بائی ون. بالکل. تو میری تمام گفتگو کا خلاصہ اس پوائنٹ پر آ کے ملتا ہے کہ اگر آپ نے اتحاد کی بات کرنی ہے, اپنی بقا کی بات کرنی ہے, تو امت مسلمہ کو اتحاد کا دامن ہاتھ میں تھامنا پڑے گا, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنے سینوں میں پیوست کرنا پڑے گا, اور اس تعلیمات سے پورے عالم کو منور کرنا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد حمید احمد صاحب, انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں ماشاء اللہ. جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے سوالات رکھے ہیں اقبال کی بارگاہ میں اور پھر ہمیں جوابات لا کر دیے ہیں, یقیناً یہ انہی کا خاصہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین, اقبال کا جو نظریہ ڈاکٹر حمید احمد نے ذکر کیا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, یہ اسی بات سے کنیکٹ کرتا ہے جو بات فراز بھائی کہہ رہے تھے, فراز رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جو روح محمد ہے وہ آج کے مسلمان کے اندر سے نکال لی گئی, اور یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کا شیرازہ بکھرا ہوا نظر آتا ہے. ایک چیز کہتا ہوا میں بریک کی جانب جا رہا ہوں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ چاہے امریکہ ہو, چاہے کوئی یورپی کنٹری ہو, چاہے انڈیا ہو یا کوئی اور کافر ملک ہو, اگر ایک شخص بھی مرتا ہے تو ہمارے یہ فنکار, یہ شوبز, یہ مین اسٹریم میڈیا کے لوگ انسٹاگرام پر اور ٹویٹر پر ایک وبال مچا کے رکھ دیتے ہیں اور ایک عجب سما پیدا ہو جاتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ فلسطین کے اندر کئی لوگ شہید کر دیے گئے, ہمارے اس مقدس مقام مسجد اقصیٰ کی توہین کی گئی, اور جو کچھ بھی کیا گیا سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مین اسٹریم میڈیا کے لوگوں سے کہ یہ کیوں آواز بلند نہیں کر رہے, وہ لوگ جو حقوق انسانی کے نام پر, عورتوں کے حقوق کے نام پر,
بچوں کے حقوق کے نام پر پلے کارڈز دے کے فوراً روڈوں پر آ جاتے ہیں اگر یہ معاملہ کسی یورپی کنٹری میں ہو یا کسی کافر ملک میں ہو۔ مسلمانوں کے لیے آواز پاکستان کے بالخصوص جو فنکار ہیں، جو شوبز اور مین اسٹریم میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ آواز کیوں بلند نہیں کرتے؟ ہمیں چاہیے، وہی بات میں دوبارہ دہراؤں گا، فراز بھائی نے جو کہا تھا کہ یہ امت کا تصور، اسے دوبارہ اجاگر کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز اس ٹاپک پہ گفتگو کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ہمارے ایک بہت ہی معروف اور مشہور خانہ خواہ، عالمی شہرت رکھتے ہیں، جناب محمد علی سہروردی صاحب، وہ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ